CSO میں سب کو سلام. آج کی کچن ٹاکس میں ہمارے ساتھ اگین پاسٹر چارلس مبارک موجود ہیں جو کہ اپنی ٹیسٹیمنی ہمارے ساتھ شیئر کریں گے, کیونکہ جو ٹیسٹیمنی ہوتی ہے کسی انسان کی وہ ہمارے لیے بہت انکریجمنٹ کا اور ایمان کی مضبوطی کا باعث بنتی ہے. تو پاسٹر صاحب اگین میں آپ کو کرسچن ٹاکس میں ویلکم کرتی ہوں. تھینک یو سسٹر, تھینک یو. تو بھائی کیسے ہیں آپ؟ ہاں میں ٹھیک ہوں, شکر ہے خداوند کا. تو جیسے بھائی ہم واقف ہیں آپ کے فادر کی خدمات سے, وہ بھی واقف ہیں, اور آپ کی خدمات سے بھی کہ آپ خدمات کر رہے ہیں خداوند کی بہت بڑے پیمانے پر. تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جو آپ کے ٹیسٹیمنی ہے کس طرح خداوند کی طرف آئے, کس طرح آپ نے خادمانہ خدمت کو سٹارٹ کیا, اور اس میں آپ کی فیملی کا کیا کنٹریبیوشن رہا؟ جی تھینک یو اسپیشلی ٹیسٹیمنی کے لیے. یہ میری پرسنل ٹیسٹیمنی ہے. اصل میں سسٹر جی یہ جو خدمت کا کام ہے یہ خداوند کی طرف سے ایک تو بلاوا ہوتا ہے. خداوند کی طرف سے جب تک بلاوا نہیں ہے تب تک وہ خدمت نہ ہی فروٹفل ہو سکتی ہے اور نہ ہی خدمت بڑھ سکتی ہے. میں آپ کو پرسنلی اس بات کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیفور مائی برتھ میرے پاپا اور میری ماما پادری مبارک صاحب اور میری والدہ مسز پاسٹر مبارک صاحبہ, انہوں نے میری پیدائش سے پہلے خداوند کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ ہماری جو پہلی اولاد ہوگی وہ بیٹا ہو بیٹی ہو. آج سے تقریباً 35 سال پہلے 83 میں انہوں نے یہ خداوند سے وعدہ کیا کہ جو بھی خداوند آپ ہمیں برکت دو گے وہ ہم خدا کے لیے اس کو مخصوص کر دیں گے. تو آئی واز ڈیڈیکیٹڈ بیفور مائی برتھ. تو میں چاہے جو کچھ مرضی بننا چاہتا, وہ جو خداوند کی طرف ایک وعدہ تھا ان کا وہ پورا ہونا ہی ہونا تھا. اور میں کس طرح سے اس میں آیا, یہ بہت ایک لمبا سفر ہے جو میں نے طے کیا. اور میں یہاں پر یہ بھی بتاؤں گا کہ خدمت کے لیے چونکہ میری والدہ نے میرے والد نے مجھے مخصوص کیا تھا میری پیدائش سے پہلے, تو شروع سے ہی مجھے بہت سی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا, جن میں سب سے پہلی آزمائش آئی جب میری برتھ ہوئی. تو فوراً رائٹ آفٹر مائی برتھ کچھ دنوں کے بعد میری والدہ جو ہے وہ اس قدر بیمار ہو گئی کہ شی واز نیئر ٹو ڈیتھ. ڈاکٹرز کے مطابق وہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ شاید چند دنوں کی مہمان ہیں. تو مجھے فیڈ بھی میری والدہ کی جگہ پر میری خالہ نے کرایا. میں ان کے وسیلے سے فیڈ ہوا, اور مجھے پہلے جو دن ہیں کئی دنوں تک انہوں نے مجھے فیڈ کروایا. یہ پہلی میرے لیے ایک شروعات جو ہے, کیونکہ اس کے پیچھے ان کا وعدہ تھا. خدمت تو بھی بڑے سالوں بعد آ کے ہونی تھی. یہ شروع وہاں سے ہوا, کس طرح سے خدا نے مجھے اس کام کے لیے جس کے لیے انہوں نے خداوند سے وعدہ کیا تھا اس کے لیے تیار کرنا شروع کیا, چوز کیا. وہاں سے خدا نے مجھے نکالا. اس کے بعد میں 10 ماہ میں پہنچا تو ایک بہت بڑا حادثہ میرے ساتھ ہو گیا. میں ایک زندگی موت کے حادثے سے نکلا. میں ٹوٹلی میرا سر سے لے کے یہ رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ سے لے کے ٹوٹلی لیفٹ ہینڈ پورا بازو اور میرا دل والا سارا حصہ یہ ٹوٹلی جلا ہوا ہے. میں 10 ماہ کی عمر میں, بالکل چھوٹی سی ایج, اس ایج میں جب میں اس کے بعد آیا, اب اس کے پیچھے جو تھی وہ میرے والدین کی خواہش, وہ خدمت, وہ ان کا خداوند کے ساتھ وعدہ تھا. اب ابلیس بھی مقابلہ کر رہے ہیں, ان کی دعائیں بھی کام کر رہی ہیں. جب میں تھوڑا سا بڑی ایج میں آیا, کوئی 6-7 سال 8 سال کی عمر میں, پھر میں ایک بڑے حادثے سے گزرا. میرا ایک گھر میں ہی میں ایک جھولے سے گرا اور میرا پورا چہرہ جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا. یہ میرے سارے دانت جو ہیں وہ باہر, پورے کے پورے دانت ہی باہر نکل آئے. ہاتھ پہ رکھ کے دانت وہ ہاسپٹل میں لے کے گئے. ڈاکٹرز نے پھر کیسے آپریٹ کیا, پھر سے وہ دوبارہ مجھے دانت دوبارہ ملے. یہ میرے جو فرسٹ سامنے ڈسپلے پہ ٹیتھس ہیں یہ سارے دوبارہ پھر جو ہے لگائے گئے, وہ نکل گئے تھے. پھر انہوں نے ہاتھ پہ رکھ کے دانت مجھے اٹھایا, چونکہ ہم جنرل ہاسپٹل کی بیک سائڈ پہ اس وقت رہتے تھے, ہاسپٹل ہمارے قریب تھا, جلدی ریکور ہو گیا. اس کے بعد جب میں اس سے بڑی ایج میں آیا, آئی واز ان اسکول. ہمارا ایک ٹرپ تھا مری کا. مری ٹرپ پہ فارسٹ ڈیل میں ہم وہ کیمپ میں تھے. ہم کیمپ کے بعد جب ہمیں ٹائم ملا کہ ہم باہر وزٹ کریں, باہر جائیں, تو باہر نکلے تو ایک دم میں بارش آئی. میں اس بارش سے بچنے کے لیے میں نے جلدی سے
نیچے کی طرف دوڑ لگائی کہ میں واپس کیمپ میں چلا جاؤں. اور ڈلوان اس قدر تھی کہ جب میں نے دوڑ لگائی تو اس کے بعد مجھ سے رکا نہ جائے. اب نیچے بہت بڑی کھائی تھی. اب خدا جانتا ہے خدا نے کیسے بچایا. ایک دم میں میرا رخ جو ہے ایک بہت بڑے درخت کی طرف ہو گیا اور میں اس درخت کو جا کے ہٹ ہوا. کافی دیر تک میرے پین جو ہے وہ میرے شولڈرز میں رہی. یہ شولڈر جو ہے وہ چھل گیا 1-2 جگہوں پہ اور وہاں سے مجھے خدا نے پھر موت کے منہ سے بچایا. اس طرح بہت سارے حادثے میری زندگی سے اس خدمت سے پہلے، خدمت تو آج سے 4-5 سال پہلے میرے والد کی ڈیتھ کے بعد ہوئی، تو اس کے بعد پھر مجھے ایک روڈ ایکسیڈنٹ سے خدا نے بچایا. پھر 2007 میں میں ایک جگہ پہ وزٹ کے لیے، عبادت کے لیے گیا تھا. وہاں پر ایک نہر پر ساری یوتھ جو ہماری کوائر تھی وہ گاؤں میں وزٹ کرنے کے لیے گئی کہ ہم نہر پہ جاتے ہیں. وہاں پہ میں ڈوب گیا، وہاں سے خدا نے مجھے بچایا. اس طرح سے خدا نکال کر آہستہ آہستہ مجھے یہاں پر لاتا رہا. اور خدا نے اس طرح سے اس خدمت کے لیے مجھے، جس کے لیے میرے والدین نے وعدہ کیا تھا، اس کے لیے مجھے اس خدمت کے لیے مقرر کیا. شروع میں بہت ساری مشکلیں جو ہیں وہ آتی ہیں. اصل میری تو اپنی خواہش تھی کہ میں ایک لیکچرار کی خدمت سر انجام دوں. بینگ ٹیچر، بینگ اے پروفیسر میں خدمت کروں، لیکن ایسے بینگ اے پاسٹر نہیں چاہ رہا تھا. لیکن خدا کا وہ پلان تھا، تو خدا نے اس خدمت کے لیے مجھے چنا اور مقرر کیا. آج کئی جگہوں پر خدا خدمت کے لیے استعمال کر رہا ہے. تو جی پاسٹر صاحب، آپ کی جرنی تو کافی پینفل رہی ہے. ہاں، شروع سے ہی بڑے دکھ جو ہیں وہ ساتھ میں رہے ہیں. لیکن اس میں ایک لیسن بھی ہے کہ جتنی بھی مشکلات آ جائے، جب خدا کے منصوبے نے آپ کی زندگی میں کام کرنا ہے، خدا کے پلان نے، تو وہ ورک کرے گا. ہاں، یہ ہے جو خدا کی مرضی ہے. ابلیس چونکہ خدا کے پلانز کے خلاف ہے. اب یہ پلان خدا کا تھا. ابلیس جو ہے وہ خدا کا پلان شروع سے برباد کرنے کی کوشش بھی ہوتا ہے، شروع سے. کیونکہ ابلیس کو پتا تھا کہ یہ ڈیڈیکیٹڈ ہے، اس کو خدا کی مرضی سے بیفور برتھ جو ہے وہ اس کے پیرنٹس نے مخصوص کر دیا ہے. اب اس کو کسی نہ کسی وسیلے سے اس کام سے ہٹانا ہے، یہ ختم ہو، یہ کام جو ہے یہ نہ کر پائے. لیکن خدا کے منصوبے ابلیس فیل نہیں کر سکتا. ہمیشہ قائم رہتے ہیں. خدا کے منصوبے ہمیشہ قائم رہتے ہیں اور اس کے لیے خداوند کی جو مرضی تھی وہ پوری ہوئی. تو جی پاسٹر صاحب، ہم جانتے ہیں جیسے کہ آپ سٹی کو چھوڑ کر ولیج میں جاتے ہیں پریچنگ کے لیے، تو اس کی کیا ریزن ہے؟ ایون کہ لوگ جتنے بھی ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ڈیولپ ایریاز میں آئے، سٹی میں آئیں اور ڈیولپ ایریا میں آ کے اپنی خدمات کو دیں. تو بیسکلی ولیج جانے کی کیا ریزن ہے؟ جی، یہ بڑا خاص جو ہے نا سوال کیا ہے آپ نے کہ شہر کو چھوڑ کر ولیج یا سلمز میں جانا، ان رسٹک ایریا میں جانا، ان بٹوں پر جانا، ایسے گاؤں جہاں پر ایک دفعہ جانے کے بعد دوسری دفعہ دل نہیں کرتا جانے کو. آج اتنے فیسیلیٹیٹ ہونے کے باوجود بھی جانا بڑا مشکل ہے. لیکن اس کے پیچھے سسٹر وجہ یہ تھی کیونکہ یہ خدمت کا کام شروع ہوا تھا میرے والد صاحب کے وسیلے سے. میرے جو والد پادری مبارک صاحب ہیں، انہوں نے شہر کو چھوڑا، شہر کی خدمت کو چھوڑا. بہترین خدمت لاہور میں ہو رہی تھی، یوحنا آباد میں، 1994 کی بات ہے. یہاں پہ لوگ خدمت ہو رہی تھی، چرچ جو ہے وہ بن رہا تھا اور دن بدن لوگ اس میں بڑھ رہے تھے. لیکن میرے والد صاحب نے لاہور کو چھوڑ کر، شہر کو چھوڑ کر ان گاؤں میں جانا اس لیے پسند کیا کیونکہ ان کی اپنی بیک گراؤنڈ گاؤں سے تھی. جب وہ 80s میں لاہور شفٹ ہوئے تو اس سے پہلے جو ان کا اپنا گاؤں ہے وہ اوراڑا گاؤں ہے، قصور کے بالکل ساتھ، ایک بڑا بیکورڈ سا ایریا اس وقت اور آج بھی. وہاں سے وہ تعلق رکھتے تھے اور وہ بتایا کرتے تھے کہ جب میں گاؤں میں تھا تو ہمارے گاؤں میں جو عام عبادت ہے یہ تو بڑی دور کی بات ہے. جو تہواروں کی عبادتیں ہوتی تھی، جیسے کرسمس ہے یا عید ہے، ان کی عبادتیں بھی کرسمس کے 2-3 دن بعد ہوتی تھی. کرسمس کی عبادت بھی کرسمس والے دن نہیں ہوتی تھی کیونکہ پاسٹرز نہیں تھے، خدمت کرنے کے لیے آتا نہیں تھا کوئی. اور اگر کوئی آتا تھا تو وہ کرسمس کے 2 دن بعد، جب بڑا دن گزر جاتا اس کے 2 دن بعد آتا اور وہ آ کر چند لوگوں سے جو وہاں پر کوئی
بڑے لوگ ہوتے تھے بزرگ، ان سے ملتے، ان سے چندہ لیتا اور چلا جاتا. تو میرے والد یہ کہا کرتے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ جس طرح سے میں نے اس وقت میں زندگی گزاری ہے کوئی اور مبارک ایسے حالت میں زندگی نہ گزارے. انہوں نے پھر اس خدمت کو شروع کیا. انہوں نے پھر مختلف گاؤں سے، جیسے روخان والا ہے، راجہ جنگ ہے، کلے والا ہے، اٹھیل پور ہے، روشن بیلا، کوٹ رادھا کشن، چونیاں، کھڈیاں، بہت سارے تقریباً قصور کے کوئی گاؤں ہو جو ان کے وزٹ سے محروم رہا ہو، بلکہ ہر گاؤں میں ان کو خدا نے یہ خدمت دی اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو مسیح کے پاس لانے کا وسیلہ بنے. بہت سارے لوگوں کو انہوں نے مسیح کا شاگرد بنایا، اور اس خدمت کو جاری رکھنے کے لیے خدا نے پھر جو ہے نا وہ ہمیں اس خدمت کے لیے اٹھایا. مشکل تو بڑا تھا. آج جب ہم دیکھتے ہیں، میں ایک گاؤں میں وزٹ کے لیے گیا، یہ 2 سال پہلے کی بات ہے، یہ 21ویں صدی ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں. بالکل ایسے میں بات کر رہا ہوں آج سے 25 سال پہلے کی. 25 سال پہلے وہ اس گاؤں میں سائیکل پہ یا پیدل جایا کرتے تھے. تو میں 2 سال پہلے کار پہ گیا ہوں، اس کے بعد دوسری دفعہ جانے کو دل ہی نہیں کہا. کیوں؟ اتنا وہ خطرناک سا راستہ، اتنا برا راستہ کہ 15 سے 20 کلومیٹر راستہ ہی بڑا خطرناک ہے. آپ نہ تو ٹریولنگ ایزیلی کر سکتے ہیں وہاں پہ، نہ ہی آپ آسانی سے ڈرائیونگ کر سکتے ہیں. بڑی مشکل سے دعا کر کے ہم وہاں پہ پہنچے. یعنی کہ آپ کو سٹی سے ولی جانے کے لیے بہت ساری وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں. اس میں ایک اور چیز ہے کہ ہمارے جو ایجوکیٹڈ لوگ سٹیز میں ہیں وہ تو انڈرسٹینڈ چیزوں کو بڑی کلیئرلی کر لیتے ہیں، لیکن جو ہمارے گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں وہ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں. تو آپ کو خدمت کرنے میں کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں وہاں پہ؟ ہاں، میں اسی کی طرف لے کے جا رہا ہوں اس کو، کیونکہ یہ ضروری تھا. شہر میں تو بہت سارے چرچز ہیں، شہر میں ڈیولپمنٹ ہے، شہر میں سٹڈیز ہے، شہر میں بہترین خدا کے خادم کام کر رہے ہیں. گاؤں کی طرف یہ کم تھا. اور میرے والد صاحب کی خواہش کے بعد یہ خدمت میرے کندھوں پہ آئی، اور میری بھی یہ خواہش تھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ خدمت میں یا کلام میں بہترین ہو کر، اچھی تعلیم لے کر ہم ان ایریا میں جا سکیں جہاں پر خدا کے کلام کی ضرورت ہے. ان گاؤں میں، ان بٹوں پر ڈیزرونگز تک پہنچ سکیں. کیونکہ جو پڑھے لکھے ہیں یا جو ہائی کوالیفائڈ ہیں، جو پڑھ لکھ کر جاتے ہیں، وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں وائی فائی ایریا ملے. ہم جو ہے نا وہ بہترین سی جگہ پر صرف آفیشلی ہمیں وائٹ کالر سا کام ہو، ہمیں سلمز میں نہ جانا پڑے، ہمیں بٹوں پہ نہ جانا پڑے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم بائکس پہ جایا کرتے تھے تو عبادت کی جگہ پہ پہنچتے تو ہمارے پورے کپڑے سر کے بالوں سے پاؤں تک جو ہے وہ مٹی گردی ہوا کرتی تھی. پہلے جا کے گھر جھاڑنا، پھر خدمت کرنا، اور ان لوگوں کو جا کے منادی کرنا جن تک انجیل نہیں پہنچتی، جو آج بھی خدا کے کلام سے، ان سچائیوں سے ابھی بھی دور ہیں. شہر میں تو سنانے والے بہت ہیں اور گاؤں میں بہت کم ہیں. اسی لیے پھر میں نے اس کام کو اول ترجیح دی کہ مجھے ان سلمز تک، ان علاقوں تک پہنچنا ہے، ان گاؤں میں جا کر کے خدمت کرنی. اصل وجہ یہ ہے کہ گاؤں میں جا کے ان کو خدا کا کلام سنایا جائے، منادی کی جائے، ان کو وہ سچائیاں بتائی جائیں. یہی وجہ ہے کہ بہترین تعلیم لے کر کے، سیکولر تعلیم اور سیکولر کے ساتھ ساتھ ببلیکلی تعلیم، میں نے بائبل کی تعلیم جو ہے وہ پہلی تعلیم میں نے FGA سے BTH کیا. اس کے بعد مجھے خدا نے یہ فضل دیا کہ میں لاہور کالج آف تھیالوجی سے ماسٹرز ان ڈیوینٹی MDiv کی تعلیم لوں. اس کے بعد فردر اسٹڈیز بھی جاری ہیں. تو یہ تعلیم لے کر میں ان علاقوں، ان سلمز میں، ان جو ریموٹ ایریاز ہیں، بیکورڈ ایریا، ان میں جا کے خدا کی خدمت کر سکوں. تو بھائی یہ تو ہو گیا کہ ہم نے آپ کی خدمات سنی ہیں، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے بتایا کہ آپ کی بہت خدمات ہیں گاؤں میں، سٹیز میں اور بہت سارے ایریاز میں. تو آپ جیسے کہ بتا رہے تھے کہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کو چنا مخصوص کی اس بات کے لیے کہ آپ پاسٹر بنے، خدا کی خدمت کو سر انجام دیں. تو آپ نے پرسنلی کب یہ ڈیسائیڈ کیا؟ پرسنلی میرا جو انکاؤنٹر ہے جیزس کرائسٹ کے ساتھ، ذاتی طور پہ ایک تو یہ تھی، بیک گراؤنڈ میری ایسے گھرانے سے تھی جو بائبل سے واقف تھا،
شروع سے بچپن سے جب سے میں نے آنکھ کھولی میرے پیرنٹس خدمت میں تھے. میری والدہ بچپن سے ہی ان کے وسیلے سے میں نے بائبل کی سچائیوں کو سنڈے اسکول کے وسیلے سے جانا. وہ اس وقت سنڈے اسکول کروایا کرتی تھی FGA چرچ جو عوامی کالونی میں ہے, اس چرچ میں. تو بہت ساری چیزیں مجھے بچپن سے جو ہے وہ سیکھنے میں مل گئیں. لیکن جب میں گریڈ 8 میں پہنچا تب مجھے مسیح کے ساتھ جو ہے وہ میرا انکاؤنٹر ہوا. تب مجھے پرسنل ایکسپیرینس ہوا. میں 8ویں کلاس میں تھا اور بڑا چیلنج تھا میرے سامنے. چیلنج یہ تھا کہ میں اپنی پوری فیملی میں پہلا لڑکا تھا جس پر آنکھیں تھی سب کی کہ یہ اب دیکھتے ہیں میٹرک کرے گا یا نہیں کرے گا. اس سے پہلے میری پوری فیملی میں بوائز میں سے کسی نے میٹرک نہیں کیا تھا. تو جب ساروں نے کہنا اچھا جی ہن بھی کوئی منڈا کردا ہے کہ نہیں کردا, اس بات نے میرے اندر ڈر پیدا کر دیا کہ یہ میرے سے ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی. میں پرسنلی جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا. کسی کو نہیں پتا تھا, ساروں کی نظریں مجھ پہ تھیں کیونکہ اس کے بعد 9th آنے والی تھی. اور 9th جو ہے وہ میٹرک کی پہلی سیڑھی تھی. میں 2002 کی بات کر رہا ہوں, 2001-2 میں. تو اس وقت جو ہے وہ یہ میرے لیے بڑا چیلنج تھا. میں خوف میں نہ ڈپریشن کا شکار, کسی کو بتا بھی نہیں رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. پھر ایک دن ایسا آیا کہ میں پڑھ رہا تھا, اس حد تک میں ڈسہارٹ ہو گیا. جب میں گھر آیا اپنے گھر میں ایک جگہ پر کمرے میں بیٹھ کے تو رونا شروع ہو گیا. کوئی نہیں تھا کمرے میں, میں اکیلا رو رہا ہوں, سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں. سب کی آنکھیں مجھ پہ ہیں, یہ پڑھے گا, اس نے میٹرک کرنا ہے, یہ پہلا ہوگا خاندان میں, اس کے وسیلے سے پہچان ہوگی, یہ پڑھا لکھا ہے. تو اس ڈر نے مجھے اس قدر خوف زدہ کر دیا کہ میں اس خوف کے مارے میں میں چاہتا تھا کہ سوسائڈ کر لوں, کہ میں یہ چیلنج نہ ہوا مجھ سے تو میں کیا کروں گا. اور انہی دنوں میں یہ مشرف کی حکومت آ رہی تھی 2001 میں. اس وقت اس نے حکومت سنبھالی. تو اس وقت بڑا دباؤ تھا جنگ کا. میں دعا کرنی خداوند جنگ لا دے تاکہ کام ختم ہوئے. اور یہ میں یعنی ڈر تھا اتنا, اس قدر ڈر تھا کہ میں اگر نہ پاس کر سکا تو کیا ہوگا. تو میں ایسے غلط جو ہے نا وہ دعائیں کرتا تھا کہ خداوند یہ جنگ لگ جائے, یہ ملک ختم ہو جائے, میں بھی ختم ہو جاؤں, یہ نہ کر سکوں. لیکن جب ہم بائبلس کو دیکھتے ہیں تو بائبل ہمیں سپورٹ کرتی ہے. اور کلام کی وہ آیتیں میرے لیے جرت کا وسیلہ بنی. انکرج مجھے بائبل نے کیا. کلام میں لکھا ہے جب ہم چاروں طرف سے گرے ہوتے ہیں تو خداوند اپنی مدد فراہم کرتا ہے. اور میں اس کمرے میں بند کمرے میں رو رہا ہوں, خدا نے مجھے ایک دم سے جو ہے وہ جھنجھوڑا اور خدا نے مجھے کہا بھی اٹھ اپنی بائبل پکڑ. میں اٹھا, اسی آنسوؤں کے ساتھ میں نے بائبل پکڑی اور بائبل مقدس پکڑ کے خدا نے مجھے کہا زبور 37 نکال. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کوئی چیز مجھے اس طرف لے کے جا رہی ہے. میں نے زبور کی کتاب کھولی, زبور نمبر 37, اس کی پہلی آیت سے پڑھنا شروع کر دیا اور خدا نے مجھے 4-5 آیت پہ روک دیا. وہاں پہ لکھا ہے خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادیں پورے کرے گا. اب 2001-2 سے لے کر یہ 2021 آ گیا ہے. یہ ورس میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ جو کچھ چاہیے اگر تو خداوند میں خوش ہے, اگر تو اس میں مسرور ہے تو خدا تیرے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور تھینکس گاڈ, میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ اس بڑی قوت کے وسیلے سے خدا نے مجھے اس میں سے نکالا. 8th کلاس میں جب میں اس خوف میں تھا تو اس سے پہلے میرا رزلٹ اور تھا, اور اس آیت کو جب میں نے اپنی زندگی میں اپلائی کیا, میں نے اس کے مطابق 8th کلاس میں نے اس کو جب میرا مسیح سے انکاؤنٹر ہوا اسی وقت میں نے فیب میں غالباً 2002 میں نے مسیح کو قبول کیا پرسنلی, ذاتی طور پہ. تعلیم تو بچپن سے تھی. 2002 17 فروری کو میں نے بپتسمہ لیا, مسیح کو قبول کیا, خدمت کے کام کو سنبھالا. اس وقت سے لے کر آج تک خدا نے پھر
اس آیت کو میری زندگی میں پورا کیا کہ خداوند میں مسرور رہے، وہ دل کی مرادیں پوری کرے گا. گریڈ 8 میں میری فرسٹ پوزیشن آئی، جو میں بڑے پیچھے جا کے آتا تھا، کہیں 17ویں 18ویں نمبر پہ، کس طرح سے خدا نے اٹھایا. اور پھر اس کے بعد میں میٹرک تک، میٹرکولیشن جو میرے لیے بڑا ایک برڈن تھا، میری پہلی 3 پوزیشنوں میں پوزیشن رہی ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، اس سے نیچے نہیں میں گیا. خدا نے اس طرح سے مینٹین کیا. اس کے بعد پھر مجھے خدا نے ایف اے میں ہائر اسٹڈی کے لیے خدا نے مجھے چنا، اس میں بھی میری فرسٹ ڈویژن کے ساتھ، فردر جتنے بھی اسٹڈیز میں نے کی فرسٹ ڈویژن کے ساتھ خدا نے مجھے پھر نیچے نہیں آنے دیا. تو یہ ہے وہ کہ خدا میں مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. اور جب میں اس زبور کو پڑھ رہا تھا تو جتنے بھی سننے والے ہیں، میں ان کو بھی اس بات کے لیے جرت دیتا ہوں، اس بات کے لیے میں ان کو انکرج کرتا ہوں کہ یہ جو زبور ہے یہ لکھا ہے بزرگ داؤد نے. میں جب اس کو پڑھ رہا تھا تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بزرگ داؤد مشورہ دے رہے ہیں کسی کو. وہ کہہ رہے ہیں خداوند میں مسرور رہے تو تیرے دل کی مرادیں پوری ہوگی. یہ ہے خداوند میں مسرور. اس کا مطلب جب میں نے بزرگ داؤد کے کریکٹر کو پڑھا، میں بالکل وہ شروع سے چلا گیا جب بزرگ سموئیل نے بزرگ داؤد کا چناؤ کیا ہے. جب خدا نے چنا بزرگ داؤد کو تو بزرگ داؤد کا شمار تو اس کے بھائیوں میں بھی نہیں ہو رہا تھا. کلام میں لکھا ہے جب جا کے بزرگ سموئیل نے کہا کہ تیرے بیٹے کہاں ہیں، تو اس نے کہا کہ جتنے جنگجو تھے نا اپنے ساتھ بیٹے سارے خدا کے حضور لے آیا. بزرگ سموئیل نے کہا نہیں، ان میں سے کسی کو خدا نے نہیں چنا. اور بھی کوئی ہے؟ بزرگ سموئیل کے پوچھنے پر یسوع نے کہا ہاں ایک ہے، وہ بیابان میں رہتا ہے. جو بیابان میں رہتا ہے وہ خداوند میں مسرور ہے. جو خداوند میں مسرور رہتا ہے خدا اس کو بیابان سے اٹھاتا ہے اور بادشاہی دے دیتا ہے. یہ یاد رکھیے، آپ کی کوئی بھی بیک گراؤنڈ کیوں نہ ہو، آپ کسی طرح کی بھی ڈپریشن میں کیوں نہ ہو، کسی طرح کی حالت میں کیوں نہ ہو، خدا بیابان سے اٹھا کر اسرائیل کی بادشاہی دے سکتا ہے اور پھر اس بادشاہی کو قائم رکھ سکتا ہے. تو خداوند میں مسرور رہنے کی ضرورت ہے. وہ مسرور رہا. بزرگ داؤد لکھا ہے کلام خدا میں، زبور 119 اس کی 164ویں آیت پڑھے تو لکھا ہے میں دن میں 7 دفعہ خدا کی ستائش کرتا ہوں. دیکھیے کیسا خدا کا بندہ ہے، دن میں 7 دفعہ خدا کے ساتھ مسرور ہے، خدا کو خوش کرتا ہے، خدا کی خوشی میں رہتا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں خدا کے گھر کا دربان ہونا زیادہ پسند کرتا ہوں شرارت کے خیموں میں بسنے سے. کیا خوبصورت اس کی گواہی ہے. اور وہ بارہا خدا کے کلام کو، خدا کے گھر کو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کس قدر ان کے ساتھ اٹیچ ہے. وہ کہتا ہے میں خوش ہویا جدو بینوں آکھن لگے کیا ہو یہوہ دے. اس کو بادشاہی میں خوشی نہیں ملی، بادشاہی ملتی ہے خدا میں مسرور رہنے سے، خوشی ملتی ہے خدا میں مسرور رہنے سے. اس کو جو بیابان میں جو باپ کی نظر سے جو ہے وہ پرے ہے، باپ بھی اس کو کاؤنٹ نہیں کر رہا ان نوجوانوں میں اپنے بیٹوں کے ساتھ، اس کو خدا اگر بیابان سے اٹھا کر بادشاہی دے سکتا ہے تو اس لیے سسٹر جو خدا میں مسرور ہیں خدا ان کو بادشاہی دے سکتا ہے اور پھر ان کی بادشاہی کو قائم رکھ سکتا ہے. اس لیے آپ بھی اس کلام کو، ان آیتوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کیجئے اور اس میں مسرور رہیے. پھر دیکھیے خدا کس طرح سے ہماری فیوچرز کو بدلتا ہے، ہمارے حالات کو بدلتا ہے، ہمارے کس طرح سے جو روٹین کی زندگی ہے خدا ہمیں ڈپریشن سے نکال کر کس طرح سے سرفراز کرتا ہے. تو یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا میری لائف میں. جی بھائی، آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے اپنی ٹیسٹیمنی سنائی کہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کتنی سفرنگ میں ہیں اور کہاں خدمت کر رہے ہیں یا آپ کا اپنا پرسنل ڈیسیژن کیا ہے، کیونکہ جو خدا کے منصوبے اور پلانس ہوتے ہیں ہماری زندگی میں وہی ورک کرتے ہیں. اور جب ہم خدا کی بادشاہی کو تلاش کرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں خود بخود ہمیں دے دیتا ہے. اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس پہ ٹرسٹ کریں، اس پہ ایمان رکھیں، بلیو کریں، اور وہ اپنے جلال کو ہماری زندگی میں ظاہر کرتا ہے. اور یہ بھی میٹر نہیں کرتا ہم کمزور ہیں، ہماری بیک گراؤنڈس کیا ہے، یا ہم کسی ایجوکیشن کو حاصل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. جب خدا کچھ ہماری زندگی میں کرنا چاہتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اپنی قوت کے وسیلہ سے، حکمت کے وسیلے سے ہمیں وہ دیتا ہے. اور خدا جو حکمت کا سر چشمہ ہے وہ ہمیں دیتا ہے حکمت اگر ہم اسے مانگتے ہیں تو. اور اس کے وسیلہ سے ہم خداوند کے نام کو جلال دے سکتے ہیں، خداوند کے نام کو دنیا میں پھیلا سکتے ہیں، اس کی منادی کو پورا کر سکتے ہیں جس سے ہم بلائے گئے ہیں. بالکل جی، تھینک یو، شکریہ آپ کی ساری انویٹیشن کے لیے اور آج کی ساری اس پرسنل ٹیسٹیمنی کے لیے. میں نہایت شکر گزار ہوں خداوند کا
اس نے اس خدمت کے لیے بلایا، اس خدمت کے لیے چنا، اور آج خدا اپنے کام، اپنی خدمت کے لیے مختلف جگہوں پر استعمال کر رہا ہے۔ خدا نے یہ خدمت اپنے کلام، اپنے کام کے وسیلے سے دی ہے۔ کوئی 14 چرچز ہیں جن پر خدا نے ایز اے اوورسیئر، ایز اے چیئرمین خدا نے مجھے یہ خدمت بخشی ہے کہ میں ان چرچز کو خدا کے کلام کے مطابق لیڈ کر سکوں، ان تمام خادموں کے ساتھ مل کر خدا کی خدمت کر سکوں۔ میں اسی ایج میں مقرر کیا اور یہ خدمت دی۔ تھینک یو سسٹر، گاڈ بلیس یو آج کی ساری اس Thank you بھائی جی۔ انویٹیشن کے لیے اور کرسچن ٹاک کے لیے۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، ساری ٹیم کو بڑی برکت دے، آمین۔ جتنے بھی آپ کے سپورٹرز ہیں، ڈونرز ہیں، یا آپ کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے وہ معاون ہیں، خداوند ان سب کو بلیس کرے۔ تھینک یو سو مچ، آمین۔ تھینک یو۔